اس وقت مسجد میں جمعے کے دن عصر کے بعد یہاں پر ایک اصلاحی نشست ہوتی ہے. یہ نکاح اسی مناسبت سے رکھ لیا گیا ہے. اس لیے پہلے ہم اپنا معمول پورا کریں گے، اس کے بعد نکاح ہوگا. آج میں نے جمعے میں اس بات کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو جمعے کے دن جمعے کا اہتمام کرنے کی تعلیم و تربیت کریں اور اپنے محلے کی مسجدوں میں اچھے عالم کو رکھیں اور اس کے بیان کا اہتمام کیا جائے. کم سے کم آدھا گھنٹہ دین کے مختلف موضوعات پر ہر مسجد میں بیان ہو اور اپنے بچوں کو ہم اس کا پابند بنائیں اور اس کا انتظام کریں کہ بچے اس میں شریک ہوں اور اس بیان کو سنیں. یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے اور آپ نے انسانیت کی ہدایت کو باقی رکھنے کا انتظام کیا ہے کہ ہر جمعے کو 2 رکعت نماز کم کر دی گئی لیکن خطبے کو ضروری کیا گیا اور خطبے کو واجب رکھا گیا اور اس کا سننا بھی واجب کیا گیا ہے. خطبہ سننا واجب ہے. عید میں بھی خطبہ کہنا سنت ہے، خطبہ سننا واجب ہے. یہ اس لیے واجب و ضروری رکھا گیا کہ ہفتے میں ایک دن انسانیت کو، اس مسلمانوں کو تذکیر و موعظت اور یاد دہانی ہوتی ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظام نہ قائم کر گئے ہوتے تو دین آج تک باقی نہ رہتا. یہ جو دین باقی ہے یہ کچھ انتظامات کی وجہ سے باقی ہے. اس میں سے ایک انتظام یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھی باتوں کو پھیلانا اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے رہنا ہر مسلمان پر لازم کیا گیا ہے. یہ کسی خاص طبقے کی ذمہ داری نہیں رکھی گئی، امیر المومنین کی ذمہ داری نہیں رکھی گئی، صرف علماء کی ذمہ داری بھی نہیں رکھی گئی، بلکہ یہ پوری ملت کی ذمہ داری رکھی گئی. تمام مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے خطاب کیا تو مسلمانوں کو خطاب کیا. قرآن مجید نے بیان کیا تو مسلمانوں کا فریضہ بیان کیا. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ. نہیں کرو گے تو اللہ اپنا عذاب اتارے گا تمہارے. اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے. یہ سب کو کہا تھا حضور علیہ السلام نے، کسی خاص طبقے سے نہیں کہا تھا، پوری امت سے کہا تھا، تمام صحابہ کرام سے کہا تھا. اور قرآن مجید میں بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. یہ 2 آیتوں میں ایک خاص ذمہ داری ایک عام ذمہ داری کو بیان فرمایا. کنتم خیر امت میں پوری امت پر اس ذمہ داری کو بتایا ہے اور تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، یہ خاص ذمہ داری کو بتایا ہے. ایک جماعت باقاعدہ یہ کام ہی کرتی ہے. جیسے تعلیم کا کام کرتے ہیں ایسے ہی تبلیغ کا کام ہوتا رہے، مستقل ہوتا رہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا تعلق پورے دین سے.
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں ظاہری اعمال کے چوتھائی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذکر کیا ہے، اور اس کی ابتدا میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل الامر بالمعروف والنہی عن المنکر القطب الاعظم فی الدین وبعث له النبیین اجمعین۔ اللہ کا شکر ہے جس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اس دین کا قطب اعظم قرار دیا ہے، اور تمام انبیاء اسی کے لیے مبعوث کیے گئے۔ تو یہ کام اس امت کی ذمہ داری ختم نبوت کی برکت سے ہے۔ سب مسلمان جو قطعیات ہیں، جو قطعی طور پر حرام ہے، جو قطعی طور پر فرض ہے، یہ قطعیات سب کو معلوم ہے کہ بدکاری حرام ہے، سب کو معلوم ہے کہ شراب حرام ہے، سب کو معلوم ہے کہ غیبت حرام ہے، سب کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا حرام ہے۔ یہ قطعیات کی تبلیغ سب کو کرنی ہے، اور سب ایک دوسرے کو بتاتے رہیں بھائی یہ بری بات ہے نہیں کرنی چاہیے، یہ نیک بات ہے کرنا چاہیے، یہ بری بات ہے نہیں کرنا چاہیے۔ سب کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز میں کوئی رعایت نہیں، سب کو اس کا پتہ ہے، اور اس کے لیے دلائل کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ہر عام آدمی اس کی تبلیغ کرے کہ بھائی 5 وقت کی نماز فرض ہے، نماز آپ چھوڑ رہے ہیں، نماز پڑھیے، مناسب نہیں ہے نماز چھوڑ دینا، نماز پابندی سے پڑھنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ سب کا کام ایسا نہیں ہے کہ یہ کام صرف داعی کا ہے، یہ کام صرف مبلغ کا ہے، ایک کام صرف عالم کا ہے، ایسا نہیں۔ مملکت اسلامی میں صرف شعبہ تبلیغ کا ہے، ایسا کچھ سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جب ہمارے علاقے میں مسلم حکومت تھی اور پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ طاقتور، مالدار، منظم اور ترقی یافتہ حکومت تھی دکن کی حکومت، اس کی اپنی سروس تھی، اس کے اپنا ایئرپورٹ تھا، اس کا اپنا ریلوے لائن تھی، اس کی اپنا سکہ تھا، اس کا اپنا سب کچھ تھا، ایک مستقل مملکت تھی، اور تمام ترقی کے ساتھ۔ اس وقت اتنا ترقی یافتہ تو عرب بھی نہیں تھا، یورپ بھی نہیں تھا، جتنا ترقی یافتہ ملک دکن تھا۔ لیکن حکومت نے یہاں کی ایک سررشتہ امور دینیا ایک شعبہ قائم کیا جو مذہبی امور کے لیے بنایا گیا۔ اس میں واعظ مقرر کیا گیا، اور واعظ کے نام سے ماہنامہ بھی نکالا جاتا تھا۔ واعظ تنخواہ دے کر مقرر کیے گئے، لیکن منکرات اتنی پھیلی، نیکیاں اتنی ختم ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے سخت مصیبت میں پورے ملک کو جکڑ دیا، اور نہایت ذلت کے ساتھ یہ ملک شکست کھا کر کے، رسوا ہو کر کے اپنا اقتدار کھو بیٹھا، بادشاہ بھی اپنا اقتدار کھو بیٹھا۔ اس کی جو وجوہات اس زمانے کے بڑے بڑے علماء نے اور ادیبوں نے، اس وقت کے لکھنے والوں نے لکھے ہیں۔ سقوط حیدرآباد کے اسباب اگر کوئی اس کو پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نہ ہونا بنیادی وجہ اس مملکت کے ختم ہونے، بنیادی وجہ کہ اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں تھا۔ اور یہ جو کرائے کے تھے جنہیں حکومت تنخواہیں دے کے رکھتی تھی، ان کے بارے میں سرکاری شہادتوں کے ساتھ سقوط حیدرآباد کے اسباب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ تنخواہ اٹھاتے تھے پر تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ ان کو فارم دیا جاتا تھا 30 دن کا، ہر ایک پہ گھر بیٹھ کے لکھ دیتے تھے، آج ورنگل، کھمم، فلاں جگہ بیان ہوا ہمارا، ہم دین پہنچانے گئے تھے، پورے لکھ کے دستخط کر کے تنخواہ اٹھا لیتے تھے گھر بیٹھے۔ تو خود وہ محتاج تھے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے، تو دوسروں کو کیا کرتے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ مشائخ تھے دکن میں، بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، بڑے بڑے مشائخ یہاں مشہور معروف ادارے، اور یہ تھے
لیکن اس وقت کے مورخین نے آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے کہ ان کا کام نذرانے وصول کرنا اور آنے والے مردوں عورتوں کے لیے بشارتیں دینا، خوشخبری دینا، سینوں پہ ہاتھ پھیرنا لڑکیوں کے اور ان کے بال کھندل کر ان کے نکاح ہونے کی خوشخبری دینا، یہ سب کام ہم بیان نہیں کر سکتے جو لکھے ہوئے ہیں باقاعدہ تاریخ میں کہ سقوط سے پہلے دکن کے مشائخ کا یہ حال تھا۔ وہ ہدایت کیا دیتے لوگوں کو، رستہ کیا دکھاتے، حیا کیا سکھاتے، خود بے حیا تھے۔ علماء اور واعظین کا یہ حال تھا کہ گھر میں بیٹھ کے چوری کے پیسے حرام کے کھا رہے ہیں، تنخواہیں اٹھا کر۔ اور مسلمانوں کا حال تو ایسا تھا کہ میں نے ایک ہمارے مسلی سے جو بہت بوڑھے آدمی تھے، نظام اسٹیٹ بھی دیکھے ہوئے تھے، ان سے میں نے سنا کہ وہ کامرلی میں رہتے تھے، وہاں سے حیدرآباد آئے، یہاں رشتہ داروں کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ جس محلے کی مسجد میں، جس محلے میں آتے تھے وہاں کی مسجد میں ظہر پڑھنے کے لیے نکلے تو مؤذن صاحب باہر چبوترے پہ نظر آئے۔ انہوں نے مؤذن صاحب سے پوچھا کہ اذان ہو گئی؟ تو مؤذن صاحب نے جواب دیا کہ میں چھٹی پہ ہوں۔ تو چھٹی پہ ہے تو اذان ہوئی نہیں ہوئی محلے میں یہ بھی نہیں معلوم۔ یہ سب سرکاری کام کرنے والوں کا حال ہے، سرکاری کام کرنے والے مؤذن، سرکاری مؤذن، سرکاری امام، سرکاری مبلغ، سرکاری تنخواہ۔ جب سقوط ہو گیا اور پھر مسلمانوں کو اپنی شامت نظر آئی، تب مسلمانوں نے جو کام آزادانہ طور پر اللہ کے لیے اور امت کے لیے شروع کیے، اس نے پھر یہاں انقلاب برپا کیا، تو دین کا ماحول نظر آنے لگا، پھر مسجدیں آباد ہوئیں، بڑی بڑی قیمتی شاندار مسجدیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں بہت پیسہ خرچ کر کے بنائی گئی تھی، ویران تھی۔ ان مسجدوں کو دوہرا کیا گیا، 3 گنا کیا گیا، ان مسجدوں کو بڑی بڑی بنانے پڑی اور نئی نئی مسجدیں بنانی پڑی، لاکھوں مسجدیں اس کے بعد۔ کیوں؟ اس واسطے کہ سر پہ جو سایہ تھا بادشاہ کا، وَظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، اللہ کا سایہ تھا زمین پر، اس میں امن تھا، امان تھا، سکون تھا۔ اس امن و امان اور سکون کا ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا، اور اس امن و امان سکون میں اللہ کی نافرمانیاں بڑھ گئی اور اچھی باتوں کی تبلیغ ختم ہو گئی، رسومات عام ہو گئے، لوگ جاہلانہ عقیدوں پر زندگی گزارنے لگے۔ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے ایک نعمت چھینی، جو بڑی نعمت ہے وہ بھی، کہ مسلمان ایک مسلم کنٹری میں ہوں اور مسلم حکمراں کے سائے میں ہوں، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس بڑی نعمت کو اللہ نے لیا، اس سے بڑی نعمت یہ دی کہ دین کی بے شعوری ختم ہوئی، لوگوں میں شعور آیا، مدرسے قائم ہوئے، مسجدیں بڑھتی چلی گئی، تبلیغ، علماء اور علماء کی طرف سے دین پھیلانے اور دین پھیلانے کے مختلف کام، یہ سب اللہ نے عطا فرمایا۔ اس لیے میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس کی فکر کریں، خاص طور سے جو لوگ حلقے میں شرکت کرتے ہیں اور جو لوگ آن لائن جڑے ہوئے ہیں، ان سب لوگوں سے یہ کہنا ہے اپنی اولاد کو مسجد میں جمعے کے دن اہتمام سے جانے، وقت سے پہلے جانے کی تلقین کریں، تربیت کریں، پابند کریں، اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، اور ایسے وقت میں پہنچیں کہ مسجد میں جو خطیب بیان دیتے ہیں اردو زبان میں، اس بیان کو سنیں۔ اس سے زندگی میں دین آئے گا، اس سے بے فکریاں ختم ہوں گی، اس سے مذہب سے اپنا تعلق جڑے گا، اس سے اللہ کی معرفت ہوگی، نبی کی معرفت ہوگی، قرآن کریم کی عظمت دلوں میں پیدا ہوگی۔ اگر یہ کام ختم ہو گیا تو پھر اس کے جو نتائج ابھی آنکھوں کو دکھائی دیتے ہیں، تصور میں نظر آ رہے ہیں، وہ ناقابل تحمل ہے۔ بہت مسلمانوں کا حال بگڑ جائے گا، ناقابل بیان نقصان ہوگا، ایسا زوال آئے گا اسلام پر ہم سوچ نہیں سکتے۔ وہ اللہ پاک اپنے دین کو زندہ رکھے گا،
لیکن یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ اپنی بے نیازی کو ظاہر کیا ہے، کسی کی مجھے ضرورت نہیں۔ کتنی آیتوں میں اللہ نے یہ مضمون بیان کیا ہے، اور ایک جگہ فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم منہ پھیرو گے تو میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، میں دوسری قوم تمہارے علاوہ لے کے آؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ اس اعلان کے مطابق خدا نہ خواستہ اللہ نے دوسری قوم کو ہماری جگہ پر لانا چاہا تو ہم کو ریجیکٹ کر کے لائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ لاڑ چلتے رہیں گے اور ہمیں گوارا کرتا رہے گا اور دوسروں کو لائے گا، ایسا نہیں۔ یستبدل قوما غیرکم، آپ کو جگہ سے ہٹا کر دوسرے کو بسائے گا مسجدوں میں اللہ رب العزت۔ خدا نہ کرے، کیونکہ بڑا بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہے نہیں۔ کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ اگر ہم بندگی نہیں کریں گے تو ہمارا کیا نقصان ہے، اللہ میاں کا نقصان ہو رہا ہوگا۔ اللہ کا کیا نقصان ہے، سب ہمارا ہی نقصان ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور جو بہنیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری ایک ماں کی ہی ہوتی ہے۔ وہ اولاد کو تربیت نہ کرے تو دنیا کی کون سی طاقت ان کو تربیت کر کے دے سکتی ہے۔ اپنے بچوں کا ذہن بنانا ماں کی ذمہ داری۔ بچوں کا ذہن بنائیں، جمعہ سید الایام ہے، جمعے کے دن بچے تیار ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے تک، میں 40 برس پہلے سے بھی زیادہ عرصہ ہوا امامت شروع کیا۔ امامت جب میں شروع میں کرتا تھا جمعے کے دن ایک بہار مسجدوں میں، بہار اس اعتبار سے کہ بھیڑ تو آج بھی ہے، لیکن وہ بہار اس اعتبار سے کہ جمعے کے دن جس بندے کو دیکھو وہ تیار تھا، نہایا ہوا، کپڑے پہنا ہوا، جمعے کا خاص لباس تھا۔ ہمارے نبی کا بھی خاص لباس تھا جمعے کا۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوڑا کپڑا نکال کر بتایا اور کہا کہ یا رسول، یہ اے لوگوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافی جوڑا ہے جو جمعے کے دن آپ پہنا کرتے تھے، زیب تن فرمایا۔ کیوں؟ جمعے کا احترام تھا۔ اس احترام میں سنتیں مشہور ہیں اور چھاپی گئی ہیں اور سنائی جاتی ہیں، اور آج کل تو واٹس ایپ پہ جمعے کے دن بہت لوگ ڈال دیتے ہیں جمعے کی سنتیں یاد دہانی کے طور پر۔ اس میں کیا ہے؟ اپنے پاس موجود کپڑوں میں سب سے بڑھیا کپڑا، سب سے عمدہ والا جو جوڑا ہے وہ پہنو جمعے کے دن۔ شاہی دربار، آج بڑا دربار ہے اللہ تعالیٰ، سب سے عمدہ کپڑا پہنو۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے، یہ ہم دیکھتے تھے، لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ سب سے گھٹیا کپڑے میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے، نائٹی میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ سوتے رہتے ہیں، ماں غصہ کرتی، گھر میں کون ہے، گھر سے جیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہکال کے نکالا جائے تو جمعے میں آ گئے۔ یہ حال نوجوانوں کا، خود سے آج جمعہ ہے، مجھے نہانا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، استری کرنا ہے، آج جمعہ ہے، جمعے کی نماز میں جانا ہے۔ یہ جو تصور تھا مسلمانوں میں تقریباً ختم، تقریباً ختم۔ کوئی اہتمام جمعے کا نہیں رہا۔ بس جمعہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، ایسے وقت میں آ رہے ہیں کہ کسی کو پہلی رکعت ملی، کسی کو دوسری ملی، کسی کو فائدہ ملا، ایسے وقت میں مسجد میں آ رہے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد لمحہ بھر مسجد میں ہاتھ اٹھائیں، چند بندے نوجوان نظر آئیں گے جنہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ اکثریت کو کچھ نہیں چاہیے، خدا بھی نہیں چاہیے، بس سلام پھر باہر نکلو، سلام پھر باہر نکلو۔ اب باہر نکل کے چلو، کسی کمپنی میں ہے بھائی، انہوں نے 10 منٹ کا ہی ٹائم دیا تھا، مجبوری تھی، ایسا نہیں ہے۔ باہر گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کے دوستوں سے باتیں چل رہی ہے، ملاقات چل رہی، سب چل رہی، نہ پہلے کی سنتیں پڑھی نہ بعد کی سنتیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی سنتیں پڑھتے تھے، بعد میں بھی پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام کے مختلف معمولات حدیث کی کتابوں میں، بخاری شریف وغیرہ میں موجود ہے کہ بعض صحابہ کرام جمعے کے بعد 6 رکعت پڑھتے تھے، بعض صحابہ کرام 4 رکعت پڑھتے تھے، جمعے سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، بعض حضرات 6 پڑھتے تھے۔ بہرحال سنتیں تو کتابوں میں جاننے کی کوشش کریں، پر سنت تو پڑھتے تھے، قبلیہ بھی اور بعدیہ بھی۔
जुमा जैसे हफ्ते में एक नमाज पढ़ रहे हैं उसकी भी सुन्नत ही नहीं। इसलिए मैंने जुमे में बताया कि बस एक बात जो मशहूर है कि भाई 3 जुमे मुसलसल नहीं पढ़ते हैं तो आदमी काफिर हो जाता है। तो मालूम ये होता है कि बस वो एक ईमान बचाने के लिए मस्जिद में आ रहे हैं, 5 वक्ता की तो परवाह ही नहीं, और जुमा पढ़ ले रहे हैं इसलिए कि ईमान बच जाए, वे नहीं काफिर मर जाए। तो काफिर नहीं बनने के लिए जुमा पढ़ना है। अक्सरियत की ये हालत है। आप ऐसा मत देखो कि अपने समाज में अगल बगल देखोगे तो नमाजी नजर आएंगे, आप बोलेंगे ऐसे कैसे। पूरे समाज पे नजर डाल के देखो, पूरे समाज की क्या सूरत हाल है इस वक्त। अक्सरियत की ये हालत है। तो इस वजह से हमें जरा थोड़ा पीछे हट के फिर अपना रास्ता दुरुस्त करना पड़ेगा। कभी ऐसा होता है ना, हम सफ़र में कहीं जाते होते हैं तो आगे निकलने के बाद पता चलता है कि हम जो है रांग आ गए, गलत रास्ते पे आ गए, तो हमें पीछे लेना पड़ेगा। पीछे लेके फिर अपने सीधे रास्ते पे आ जाते हैं। समझदार वो है बहुत देर तक देखता नहीं आगे, सोचता है थोड़ा ही आए हैं अभी, थोड़ा ही पीछे ले लो रिवर्स और निकल जाओ, तो वक्त बचा लेता है, पीछे आके फिर अपने रास्ते पे चल पड़ता है। बस हमें थोड़ा सा रिवर्स लेके अपने रास्ते सिराते मुस्तकीम पर आ जाना है। क्या ये सिराते मुस्तकीम हो सकता है जिसमें 5 वक्ता नमाजें भी ना हो? वो कैसा सिराते मुस्तकीम है? जैसे 5 वक्त की नमाज भी नहीं है, उसमें पढ़ ली नहीं पढ़ ली, एक आध वक्त की पढ़ ली, या वैसे ही ना मर्द ना औरतें। इस वास्ते अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए मैंने ये बात अर्ज़ की आज जुमे के खुतबे में भी, और इसलिए भी मुझे समझ में आई कि जब नमाज हो रही थी लॉकडाउन की वजह से वक्त मुकर्रर कर लिया था और कुछ नहीं, सिर्फ खुतबा जल्दी से और मुख्तसर सी नमाज, 15-20 मिनट की नमाज हो रही थी, तो मस्जिद भर के फुल नमाज हो रही। अब जब फिर लॉकडाउन ख़त्म हो गया, चलो फिर से अपने मामूलात बहाल करो, बहुत नुकसान हो गया दीन का, मुसलमानों का, फिर से बहाल करो। तो अब जब शुरू बयान वगैरह का सिलसिला हुआ तो वही पुराने मुसल्ली, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े, वही पुराने जिनको शौक़ है, जिनको दीन से ताल्लुक़ है, बस वही मौजूद। बाकी सब मुसलमान, तो बाकी सब मुसलमान वही 10 मिनट के लिए आएंगे आखिर में, बिल्कुल, जिसमें उनको कुछ भी सुनने को न मिले और कान में कोई बात दीन की न पड़े, ऐसे वक्त में आएंगे और ऐसे वक्त में पढ़ के चले जाएंगे। हम कह सकते हैं कि चलो भाई कम से कम बेचारा ईमान तो बचा ले रहा, काफिर बनने से तो बच रहा है, अपने आप को ईमान तो बचा ले रहा है, हम कह सकते हैं। लेकिन क्या हमने अपनी दुनिया में भी इसी पे कनाअत की है? अगर मैं किसी से कहूँ कि बाबा तुम्हें एक वक्त के खाना तो मिल रहा है ना, तब काय की परेशानी है, इतना तो कर लो, एक वक्त का तो मिल रहा है, जी सकते हैं, जीने के लिए काफ़ी है, घर में सब लोग एक एक रोटी खा ले सकते हैं 24 घंटे, काय को परेशान है? तो आप कहेंगे कि मौलाना क्या आपका दिमाग खराब हो गया है, क्या मुसीबत है, बच्चों की क्या हालत है, घर की क्या परेशानियां हैं, क्या इसमें गुजर बसर हो सकती? तो अगर दुनिया में हम काफ़ी पर इक्तिफा नहीं कर सकते तो दीन में सिर्फ ईमान बच जाने पर इक्तिफा करेंगे। दीन बकिया दीन की नहीं हमको फिक्र है, तो फिक्र तो होनी चाहिए, कोशिश हो। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे बच्चों को सही मालूमात होती रहेंगी, अक़ीदे के बारे में, माशरत के बारे में, मामलात के बारे में, कुछ ना कुछ उलमा हर हालात की सामने रख के बयान करते रहते हैं। ये मालूमात होंगी। इस मालूमात का फ़ायदा ये है कि या तो अमल भी करेगा इंशाअल्लाह हिम्मत करके, नहीं कर सकेगा तो अपने दिल में ये तो सोचता रहेगा भाई देखो अल्लाह के दीन में मैं कमज़ोर हूँ, अल्लाह का दीन मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, देखो कितनी बातें हैं दीन की, वो ये बात तो मैं अमल नहीं कर रहा हूँ, इस बात पे तो नहीं अमल कर रहा हूँ। तो एक किस्म का दिल में शर्मिंदगी और नदामत होगी। इस नदामत के साथ अल्लाह की बख्शिश मिल सकती है, लेकिन उस गफलत के साथ मुश्किल। तो इसलिए इल्म आएगा तो या तो अमल भी करेंगे जितना मुमकिन हो सके, और जो नहीं कर सकेंगे शर्मिंदगी रहेगी कि भाई हम अल्लाह का दीन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसकी शर्मिंदगी रह सकेगी। और जाहिल तो बेखौफ अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं,
بے خوف. اس وقت ہماری بچیوں کا بے حیائی کا جو حال ہے، اس وقت ہمارے نوجوانوں کی غفلت کا جو عالم ہے، وہ آج اتنی مصیبت 14-15 مہینے سے جھیل رہے ہیں. اتنی مصیبتوں کے باوجود مسلم امت 5 وقتہ نمازی بھی نہیں بن سکی، تو کیا خدا کی طرف پلٹی؟ ہر مصیبت سے خدا اپنی طرف بندے کو متوجہ کرنا چاہتا ہے. اللہ پاک عذاب دیتا ہے تو ہم اس کو عذاب کیوں کہیں؟ اللہ پاک اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے، متوجہ کرتا ہے، دھکا دیتا ہے کہ کسی مصیبت سے یہ اللہ کی طرف پلٹ جائے. اس کے لیے تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور مجھے 2 جمعوں کا فرق دیکھ کر کے اس کی طرف بڑا احساس ہوا اور بڑا خیال ہوا. پہلے سے بھی میں سوچتا تھا کہ جس وقت ہم 25-30 سال پہلے کے جو جمعے تھے، ان جمعوں میں ہمارے نوجوان بچے ذوق و شوق سے مسجد آتے ہیں اور ان کو دین کی باتیں سننے کا بہت شوق تھا. کالج پڑھتے تھے، پیسے والے تھے، اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے سب، مگر دین کا بھی شوق خوب تھا. اب کیا ہے صاحب؟ اب تو کچھ بھی نہیں. دین کے نام سے گھبرا رہے ہیں، علماء کی مجلسوں سے گھبرا رہے ہیں، اہل اللہ کی صحبت سے وحشت محسوس کر رہے ہیں. اکا دکا اگر ہمیں خانقاہوں میں نظر آتے ہوں چند مسلمان، یہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے، 30 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے. مسجدوں میں جو نظر آ رہے ہیں یہ ہندوستان کی اتنی بڑی تعداد کی نمائندگی نہیں ہے، یہ ان کا 10% نہیں ہے. کہاں ہیں مسلمان؟ غیر کہہ رہے ہیں مسلمان بچے پیدا کر رہے ہیں، مسلمان بچے پیدا کر رہے ہیں، مسلمان پیدا کر رہے ہیں. ہم 5، ہمارے 25 تانے دے رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں. کتنی آڈیو ویڈیو کلپیں چل رہی ہیں جس کے اندر ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب دوسری قوموں کی آبادی گھٹ رہی ہے اور مسلم آبادی بڑھ رہی ہے، اور اتنے دن ہو جائیں گے، اتنے برس میں، فلاں برس میں، فلاں سال میں ہندوستان پر مسلم حکمراں ہو جائیں گے، ہندوستان کے مالک ہو جائیں گے. لہذا ان کا گلا کاٹو، لہذا ان کو دباؤ، ان کو دبوچو، ان کو ختم کرو، ان کی نسلوں پہ پابندی لگاؤ، ان کی اولاد پیدا کرنے پہ پابندی لگاؤ. روز نہیں سن رہے، روز کیسے کیسے ویڈیوز آ رہے ہیں اور کیسے کیسی باتیں چل رہی. تو غیر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں. ہمارا خدا بھی تو ہمیں دیکھے کہ اس کے بندے بڑھ رہے ہیں، اس کے ایمان والے بندے بڑھ رہے ہیں، توحید والے بندے بڑھ رہے ہیں، خدا کو جاننے والے بڑھ رہے ہیں. ایک حدیث اخیر میں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ اندازہ کرو کہ خدا بھی دیکھنا چاہتا ہے، جانتا سب ہے پھر بھی دیکھنا چاہتا ہے. کیا پوچھا فرشتوں سے جب وہ کسی مجلس سے گئے تھے؟ مشہور حدیث ہے، بار بار آپ لوگوں کی سنی ہوئی ہے. اللہ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ ایک دین کی مجلس میں سے آ رہے ہیں، ذکر کی مجلس میں سے. تو وہاں کیا ہو رہا تھا؟ کہا وہاں جنت کا سوال کیا جا رہا تھا اور جہنم سے پناہ مانگی جا رہی تھی، اور آپ کو یاد کیا جا رہا تھا، آپ کا ذکر کیا جا رہا تھا. تو اللہ کیا نہیں جانتا؟ پر فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا ان لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ان کا کوئی رب ہے؟ کہ ہاں اللہ وہ مانتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب ہے. اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، دلوں کا حال معلوم ہے. فرشتے کیا بتائیں گے؟ اللہ سب جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور. پوچھتا ہے کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ؟ تو آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، جنت کی نعمتیں مل جائیں، اس کا مذاکرہ کریں. کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی؟ دیکھی تو نہیں. اگر دیکھ لیں تو ان میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو جنت سے محروم ہو جائے گا. اور کیا کہہ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ نہیں. یہ جو دنیا میں ہوتا رہتا ہے کہ اپنے نبی کی خبروں کی بنیاد پر مسلمان یقین واثق اور کامل رکھے
کہ جنت ہے، اللہ ہے، ڈرنے کے قابل ہے، پیار اور محبت کرنے کے قابل ایک اللہ ہے ہمارا، اور اللہ کی جنت ہے جہاں نعمتیں ہیں، اللہ کی جہنم ہے جہاں پر مصیبتیں ہیں، عذابات ہیں. اس پر یقین ہوتا تھا. لوگ بیٹھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، مذاکرے کرتے تھے. اللہ اسے دیکھ کے خوش ہوتا تھا. اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تب کیوں عذاب بھیجے؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. لیکن جب اللہ یہ مناظر دنیا میں نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم مومنین ہیں، لیکن نہ اپنے اللہ سے محبت کا مظاہرہ، نہ جنت کے شوق کا مظاہرہ، نہ جہنم سے خوف کا مظاہرہ، نہ موت اور قبر اور موت مٹی کے بعد کے حالات کا ڈر، کچھ بھی نہیں. ایک مہینے میں کتنے جنازے آنکھوں سے تو دیکھے، شریک نہیں ہوئے ہیں لوگ. رمضان میں لوگ جنازوں میں شریک نہیں ہوئے. ایسا وقت بھی آیا. ابھی دیکھو جو گائیڈ لائنز مہاراشٹر کی حکومت نے دی ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ شادی میں 50 آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور جنازے میں 20 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. یہ ابھی تازہ جو تیسرا لاک ڈاؤن ہو رہا ہے مہاراشٹر، اس کے یہ سب پڑھ رہا تھا میں، تفصیل کیا ہے، ہدایات. اس میں یہ ہے کہ جنازے میں، شادی میں 50 آدمی، جنازے میں 20 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. تو یہ سب خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، ورنہ جنازے میں جانا تو قدم قدم پہ اجر ہے. موت مٹی میں شرکت کرنا بڑے ثواب کی بات ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص جنازے میں جائے گا اور نماز میں شرکت کر کے لوٹ جائے گا تو اسے 1 قیرات اجر ملے گا، اور جو شخص تدفین تک رہے گا اسے 2 قیرات اجر ملیں گے. اور قیرات وہ نہیں ہے جو ہمارے حساب کتاب میں ہے، بلکہ ایک قیرات اللہ جو دیں گے وہ بہت پہاڑ سے زیادہ ہوگا. یہ حضور علیہ السلام کی حدیث حضرت ابن عباس کو پہنچی. حضرت ابو ہریرہ بڑی عمر کے تھے، حضرت ابن عباس چھوٹی عمر کے تھے. ان کو حدیث پہنچی. حضرت ابن عباس نے فوراً کہا کہ ابو ہریرہ کو اور کوئی کام نہیں، یہ کریں گے تو یہ اجر ملے گا، یہ کریں گے تو یہ اجر ملے گا، بس یہی کام رہ گیا. اور ایک شاگرد سے کہا کہ آپ آؤ یہاں، امی جان کے پاس جاؤ، حضرت عائشہ کے پاس یہ حدیث سناؤ اور ان سے پوچھو کہ کیا واقعی یہ حدیث حضور نے فرمایا، ان سے پوچھو. تو وہ گئے. حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ ثواب حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ اجر حضور کا بیان کیا ہوا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ. تو اب دیکھو کوئی ضد ہٹ درمی نہیں ابن عباس کی. پہلے تو تعجب کی وجہ سے انہوں نے ایسے کہا تھا، اب جب جواب ملا کہ تصدیق ہو گئی کہ حدیث صحیح ہے بالکل، تو ابن عباس کیا فرماتے ہیں، افسوس ہمیں پہلے نہیں معلوم ہوا، کتنے قیرات کھو دیے ہم. یعنی نماز کے بعد آ گئے، وہ بھی چلے جاتے تو ایک اور مل جاتا تھا، تو کتنے قیرات ہم نے کھو لیے، افسوس ہمیں دیر سے بات معلوم. یہ قدر کرنے والے لوگ تھے جن کا علم ہی عمل کے واسطے تھا، جن کا علم ہی اس پر چلنے کے واسطے اور کمانے کے واسطے تھا. تو آج ہم لوگ یہ سب باتیں سے محروم کیے گئے نا. اب ہم وہاں جا نہیں سکتے. رمضان میں چونکہ یہاں پر مفصلہ ہے تو رمضان میں لوگ جنازے آتے تھے. لہر تیز تھی، دن بھر میں 5 7 8 رات سب ملا کے کبھی 7 کبھی 8 کبھی 10 مردے لائے جاتے تھے مسلمانوں کی. نہلانے کے بعد نماز کے لیے علاقے سے مسجد کے سامنے رکھتے تو کبھی سوائے ہم ہی لوگوں کے کوئی نہیں ہوتا نماز پڑھنے کے لیے. بس وہ جو ساتھ میں 2-3 لوگ آئے اور ایک مرتبہ لوگ انتظار کرتے رہے تراویح. ہم نے کہا نماز پڑھا دے بھائی، تو بولے کہ نہیں مولانا کچھ لوگ ہمارے رشتے دار آنے والے ہیں. کہا ٹھیک ہے ان کا انتظار کرو، ہم لوگ نماز شروع کرتے ہیں. ہم لوگ نماز میں آ گئے. وہ انتظار کرتے، فون کرتے رہے، کوئی بھی نہیں آیا آدھے گھنٹے. پھر انہوں نے خود آ کے کہا 4 رکعت کے بعد
تراویح کے بعد کے پڑھا دیجئے، کوئی بھی نہیں آتا، تو جا کے انہی 2-3 کے ساتھ پڑھا دی۔ بڑی لجاجت سے انہوں نے کہا کہ 2-4 لوگ دے سکتے ہیں کیا آپ لے جانے کے واسطے یہاں سے؟ انہوں نے کہا بھائی گاڑی منگا لو، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، جو ہیں وہ اعتکاف ہو، 2-4 آدمی گاڑی منگا کے لے گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جس جنازوں کے پیچھے ذوق شوق سے 100 200 300 آدمی بآسانی جاتے تھے، ان جنازوں کو 2-2 3-3 5-5 آدمی بمشکل لے جا کے تدفین کریں۔ یہ اللہ کی آزمائش نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی آزمائش ہے۔ جنازوں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جس میں 40 آدمی نماز پڑھ لے مومنین تو ان کی سفارش اللہ رد نہیں فرمائے گا، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ 4 بھی نہیں، کہیں 4 کہیں 5 کہیں 6، بس اتنے لوگ نماز۔ تو یہ سب حالات آ رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب تو میں نہیں کہہ سکتا، بس یہ کہوں گا کہ اللہ ہمیں جھنجھوڑنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں غفلت سے نکالنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے صحیح ہو جائیں، یہ ریورس لیں اور سیدھے راستے پہ آ جائیں، بس اللہ یہ چاہتا ہے۔ ہمیں بدنگاہیوں سے پیچھے آنا چاہیے، ہمیں بدکاریوں سے پیچھے آنا چاہیے، ہمیں لوگوں کی غیبت اور ان کی آبرو ریزی سے پیچھے آ جانا چاہیے، ہمیں گھروں میں جھگڑوں سے پیچھے آ جانا چاہیے، ہمیں فتنہ فساد سے پیچھے آ جانا چاہیے۔ بہت کام ہم کر رہے ہیں، ہم جو ہے غلط راستے پہ چلے گئے، غلط راستے سے پیچھے آؤ، جہاں سے بگڑے تھے وہیں سے سیدھا راستہ پکڑ لو، اپنا مسئلہ وہیں سے سیدھا راستہ پکڑ لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور سے اس وقت جن لوگوں کو اللہ نے دین کا شعور دیا ہے، اللہ انہیں یہ توفیق دے کہ وہ اپنے گھر کی بے دینی کو برداشت نہ کرے، اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنی نسل کو جو اللہ نے ہمیں اچھی توفیقیں دی ہیں ان توفیقوں پر دیکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں رحمان کے خاص بندوں میں فرمایا گیا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت حسن بصری کے حوالے سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اولاد کو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا گھر والوں کو، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری فرماتے تھے آج تک دنیا میں کسی شخص نے اپنے بچوں کی دینداری کے منظر سے حسین منظر نہیں دیکھا، اپنے گھر والوں کی دیندار ہونے کے منظر سے حسین منظر آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ کتنا پیارا منظر ہے، ہماری عورتیں تہجد میں اٹھتی ہوں، ہمارے بچے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوں، روتے اور گڑ گڑاتے ہوں، وقت پر مسجد جاتے ہوں، بچیاں فوراً جمع مصلی اٹھاتی ہوں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، زبان کی حفاظت ہو رہی ہو، آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہو، جس گھر میں یہ ہو رہا ہو اس سے حسین منظر تو جنت میں بھی جتنا حسین منظر اللہ کی بندگی کا منظر حسین، اتنا حسین منظر تھا۔ لیکن آج ہم نے سمجھا ہی نہیں، پڑھ رہے ہیں ہم قرۃ اعین تو مقصد کیا ہے؟ کچھ کرنا بھی تو پڑے گا، کچھ محنت بھی تو کرنی پڑے گی، کچھ تیاری بھی تو کرنی پڑے گی۔ آپ حضرات میرے پاس پانی آئے، میرے بھائی ہیں سمیہ کے، کیا نام، یہاں بلا لو قریب میں، وکیل کون؟ عثمان صاحب، عثمان صاحب، اچھا آپ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ولایت میں، آپ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، آپ کی طرف سے نکاح پڑھا رہا ہوں بچی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد میں نے سمیہ نازنین بنت محمد شریف صاحب مرحوم کا عقد نکاح روبرو گواہان و حضار مجلس کے مبلغ 5 گرام سونا بشکل زیور نقد مہر کے عوض آپ کے ساتھ کر دیا ہے. کیا آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی خیر. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من امرأة تشيبنا قبل المشيب ونعوذ بك من ولد يكون علينا وبالا ونعوذ بك من مال يكون علينا عذابا. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں خطاؤں کمزوریوں کو درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما، پختگی کے ساتھ ثبات کے ساتھ دین پر جمے رہنے، نمازوں کی 5 وقتہ پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہر خطرے سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے حفاظت فرما. اے مولا کریم اس نکاح کو قبول فرما، زوجین کے درمیان مثالی مودت و محبت قائم فرما، دونوں خاندانوں میں اعتماد، اتحاد، اتفاق پیدا فرما. اپنے فضل و کرم سے اس نکاح کو حاسدوں کے حسد سے، نظر بد سے محفوظ فرما. اے اللہ اس نکاح کو موحد اور متبع سنت اولاد کے وجود میں آنے کا سبب بنا. اے مولا کریم زوجین کو، طرفین کو اور ہم سب کو ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی ہمت اور اس کی توفیق نصیب فرما. اے مولا حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما، بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما. خاص طور سے ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب اور حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب اور جتنے علماء مشائخ اکابر عوام الناس بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، سب کو صحت و قوت نصیب فرما، سلامتی اور عمر میں برکت نصیب فرما. اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
باہر سبھی حضرات کے لیے چائے بسکٹ کا انتظام کیا گیا ہے.